السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ناظرین و سامعین، طہارت کورس کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ گزشتہ دو ویڈیو کے اندر آپ نے طہارت کی اہمیت اور اس کے بعد جو پانی کے مسائل ہیں، ظاہری سی بات ہے پانی ایک بنیادی ضرورت ہے، جہاں پینے کی حد تک ضرورت ہے وہاں استعمال کرنے کے حوالے سے وضو کرنے کے لیے، غسل وغیرہ کرنے کے لیے اب جس برتن کے اندر پانی لیا جائے گا اس برتن کا بھی کچھ لحاظ رکھنا ہے، اگرچہ الگ سے اس کی قسم آگے آ رہی ہے۔ تو اس سلسلے کی سب سے پہلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے برتن کے اندر کتا منہ مار جائے تو اس کو دھو لو، اور دھونے کے بعد 7 مرتبہ اس کو دھونا ہے، اور ان میں سے کم از کم 1 مرتبہ آغاز میں یا اختتام پر اس کو مٹی کے ساتھ دھونا ہے۔ کتے کے جو جراثیم ہوتے ہیں یہ انتہائی خطرناک ہیں، یہ جہاں معدے کے اوپر ہٹ کرتے ہیں وہیں پہ جو ہے انسان کا جو نظام انہضام ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ اثر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فوڈ پوائزنگ ہے وہ بھی اس کے اندر اثر انداز ہوتی ہے، یعنی اس کے جو جمز ہیں، اس کے لعاب کے اندر جو جراثیم ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں، تو اس کو مٹی کے ذریعے ہی زائل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بڑی حیران کن چیز ہے کہ سائنس آج اس کو ثابت کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ اس کا جو لعاب ہے وہ بڑا خطرناک ہے، جبکہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1500 سال پہلے ہی ہمیں اس کی خبر دے دی تھی، اور ہم اس بات کا یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا اور ہم اسی فرمان کے مطابق ہی اس کو عمل کر کے آگے لے کے جاتے ہیں، نہ کہ اس وجہ سے کہ سائنس اس کو ثابت کر رہی۔ اب جس برتن کے اندر وہ منہ مارے گا تو اگر اس کے اندر کوئی چیز ہے کھانے پینے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کو بھی گرا دیا جائے، وہ بھی قابل استعمال نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اگلی حدیث آ رہی ہے، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ معاملہ کچھ یہ ہوا کہ انہوں نے وضو کے لیے پانی رکھا ہوا تھا ایک برتن کے اندر، اور میں نے عرض کیا تھا گزشتہ ویڈیو کے اندر کہ چیزوں کی قلت بہت زیادہ تھی، وافر مقدار میں چیزیں موجود نہیں ہوا کرتی تھیں۔ تو ایک بلی آئی اور اس نے بلی کے برتن میں منہ مارنا چاہا، پانی پینا چاہا، تو سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ برتن اس کی طرف انڈیل دیا تاکہ یہ آسانی سے پانی پی سکے۔ تو ان کی اہلیہ یہ دیکھ کے بڑا حیران ہوئی، تو سیدنا جو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابو قتادہ، انہوں نے اس کی وضاحت دی کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی اگر کسی برتن کے اندر منہ مار دے تو وہ چیز نجس نہیں ہوتی، پلید نہیں ہوتی، وہ قابل استعمال ہوتی، اور اس کی علت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ انما ہی من الطوافین علیکم، کہ یہ بہت زیادہ چکر لگاتی ہے، آتی جاتی ہے، اور اس کے ان چکروں سے، پھیروں سے بچنا ممکن نہیں ہے، اس لیے وہ ہمیں اس میں رخصت دے دی گئی۔ اب یہاں بات آئی ہے ہرتن کی، ہرہ بلی کو بولتے ہیں، اور اس کی اسم تصغیر یعنی چھوٹا معنی دینے کے لیے اگر کہنا ہو بلی کا چھوٹا بچہ، اس کے لیے لفظ آتا ہے حریرہ۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیونکہ انہوں نے ایک بلی کا بچہ اپنے پاس رکھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو پیار سے یعنی بلی کی وجہ سے ابو ہریرہ کا لقب دیا، تو انہوں نے پوری زندگی اپنے لیے اسی لقب کو پسند کر لیا، اور آج دنیا ان کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پیارے لقب سے، نام سے پکارا، تو انہوں نے اپنے لیے اسی کو پسند کر لیا اور پوری زندگی اپنے ساتھ اس کو جوڑ لیا۔ جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ جب گھر سے تھوڑا سا ناراض ہو کے مسجد میں چلے گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تلاش میں جب ان کا پیچھا کیا اور ان کے پاس چلے گئے، تو سیدنا سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ مسجد کے فرش کے اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، کیسی سادگی ہے! خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں فرش پر لیٹ جاتے ہیں،
اور آگے آپ کے داماد وہ بھی آپ کے تربیت یافتہ ہیں، کوئی وہاں پہ قالین نہیں ہے، کوئی وہاں پہ میٹرس نہیں ہے، کوئی وہاں پہ چٹائی نہیں ہے، کوئی چادر نہیں ہے، تو ننگا فرش جو ہے وہ اسی کے اوپر وہ لیٹے ہوئے، تو لیٹنے کی وجہ سے ان کی کمر کے اوپر کچھ مٹی لگ جاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار سے بلاتے ہیں، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ جاؤ۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی کے لیے اپنے لیے اس کنیت کو پسند کر لیا اور اپنے آپ کو ابو تراب کہلایا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں یہاں دیکھنے میں بات آئی ہے کہ ہم پیار سے نام ایسا رکھ دیتے ہیں جو بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے نام نک نیم، یونیک سا نام ہوتا ہے کہ جو بولنے میں بھی اچھا لگتا ہے، لیکن ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام رکھے ہوئے ایسے بگاڑ دیتے ہیں۔ میں صرف نام ذکر کروں گا، اس کا بگاڑ پن ذکر نہیں کروں گا، وہ آپ خود بخود سمجھ جائیں گے۔ عبد الحمید نام ہے تو اس کا ہم کیا بگاڑ دیتے ہیں، عبد الرشید ہے تو اس کا ہم کیا بگاڑ کر دیتے ہیں۔ بہرحال اس سے بچنا چاہیے، کوئی یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بات آئی ہے حریرہ کی، یعنی بلی کی، تو عربی میں بلی کے بہت سارے نام ہیں، ہرتن بھی نام ہے، قطتن ہے، سنور ہے، بس ہے، بس ہے، اسی طرح اور بھی بہت ساری، ایک حیات الحیوان کتاب ہے اس کے اندر یہ چیز موجود ہے، بلیوں کو بہت سارے نام ہیں۔ یہ آپ کے لیے بڑی حیران کن چیز ہوگی کہ عربی زبان اس کی بڑی لطافتیں ہیں، بڑی باریکیاں ہیں، اور اس ایک ایک لفظ کے کئی معانی ہیں۔ اور پھر جانوروں کی ہی بات اگر آئے تو ایک جانور کے کئی نام ملتے ہیں۔ میں تھوڑی مثال کے بات سمجھا دیتا ہوں۔ عربی میں اگر اونٹ کے لیے مذکر کے لیے لفظ بولنا ہو تو اس کے لیے لفظ آتا ہے جمل، اور اگر مونس بولنا ہو تو اس کے لیے آتا ہے ناقتن، اور اگر دونوں کے لیے مشترک لفظ بولنا ہو تو اس کے لیے ایبل کا لفظ آتا ہے۔ ایک کتاب ہے باقاعدہ اس کے اوپر، وہ کافی تفصیل طلب ہے، جس میں اونٹوں کے نام ذکر کیے ہیں۔ احادیث میں کتاب الزکوٰۃ آتا ہے، اس میں جانوروں کے، اونٹوں کی، ان کی عمروں کے حساب سے وہاں پہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ کہیں بنت مخاض ہے نام، کہیں بنت لبون ہے، ابن لبون ہے، جزع ہے، حکہ ہے، وغیرہ وغیرہ اونٹوں کے نام ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عربی زبان ہے یہ بڑی گہرائی کی زبان ہے اور بڑی شیریں زبان ہے، بڑی میٹھی زبان ہے۔ تو میں یہاں ایک دکھ کا اظہار کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہمارے ہاں انگلش بولی جاتی ہے، فارسی بھی بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے۔ اب دیکھیے کہ انگلش بولنے والا کبھی بھی انگلش کے اندر کوئی تکلف نہیں کرتا، یعنی وہ نہ آنے کے بعد ایک بندہ انگلش نہیں جانتا لیکن وہ انگلش بولتے ہوئے اس کو بگاڑتا نہیں ہے، چند لفظ بول لے گا۔ فارسی میں وہ کوئی تکلف نہیں کرتا، لیکن ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے، وہ مسخروں کا طبقہ کہہ لیں، کہ لوگوں کو صرف ہنسانے کے لیے اور اپنے نمبر بنانے کے لیے اور اپنی ریٹنگ ویوز بنانے کے لیے وہ عربی زبان کے ساتھ اس کی توہین کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اب عربی زبان کا پورا ایک سسٹم ہے اس کو بولنے کے لیے، جملہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، اسم فعل حرف ہے، پھر قواعد و صرف میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں، ماضی ہے، مضارع ہے، اور امر ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی ایک لمبی تفصیل ہے جس کو ایک سیکھنے کے بعد، مرحلے کے بعد انسان عربی زبان بولنے پر قادر ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ سمجھ لیا گیا کہ ہر لفظ کے آخر میں تن لگائیں اور یہ عربی جو ہے وہ آپ کے اندر ڈاؤن لوڈ ہو گئی ہے۔ اب یہ آپ عربی اپنے آپ کو کہلا سکتے ہیں۔ آپ کہاں گئے تن، آپ نے کیا کھایا تن، آپ نے کیا پیا تن، یہ کوئی اچھی روش نہیں ہے۔ یہ آپ اگر آپ کو نہیں آتی تو کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا، آپ کی گردن پہ تلوار نہیں رکھی کہ آپ یہ عربی بولیں، لہذا اس روش سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس سے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیا، کیوں نہ کیا، بلکہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تو میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا، کسی کام کی غرض سے بھیجا گیا تھا۔ تو جب چند وقت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، بھائی میں نے تو تمہیں کام کی غرض سے بھیجا تھا۔ تو فرمانے لگے، حضرت انس کہنے لگے کہ جی میں بھول گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ماتحت افراد کام کرتے ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر پہاڑ کھڑا کر لیتے ہیں، اور ہمارے پاس سب سے بڑا جو ایک معقول وجہ ہوتی ہے وہ ہماری طرف سے چھٹی ہے، جی تم ہماری طرف سے فارغ ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، دن میں ہم سے بھی کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمارا مالک ہم سے درگزر کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر تمہارا ملازم 70 بار بھی غلطی کرتا ہے تو اسے درگزر کرنا چاہیے۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید رکھتے ہیں، ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے۔
تو اگلی حدیث جیسا کہ میں نے عرض کیا، سیدنا انس بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں، ایک عربی پینڈو دیہاتی آدمی آیا، فبال فی طائفۃ المسجد، اس نے مسجد کے کونے کے اندر پیشاب کر دیا۔ اب مسجد نبوی ہے جہاں ایک نماز کی 1000 نماز ہوتی ہے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، تو لوگوں نے اس کو ڈانٹنا چاہا، پکڑنا چاہا، فزجرہ الناس فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا۔ جب وہ اچھی طرح اپنا پیشاب کر چکا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کا ایک ڈول منگوایا اور اس پیشاب کے اوپر بہا دیا گیا۔ اب یہاں علماء نے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر لوگوں کو نہ روکتے تو 2 کام ہو سکتے تھے، ایک تو وہ پیشاب کی حالت میں باغ کھڑا ہوتا اور پوری مسجد کے اندر پیشاب پھیل جاتا، یا یہ ہوتا کہ ڈر کی وجہ سے اس کا پیشاب رک جاتا، وہ کسی تکلیف کا اور مصیبت کا شکار ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمہ کہ آپ نے اس کو بڑے پیار اور محبت کے ساتھ سمجھایا کہ یہ مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں بنائی گئیں۔ ہماری مسجدوں کے اندر بھی بچے بھی آتے ہیں اور بعض کا بچے شور بھی کر دیتے ہیں، بچے کا ترجمہ ہی ہے جو شرارتیں کرتا ہے، تو بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ ان بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں اور ہمارے جانشین اللہ تعالیٰ ان کو بنا دے کہ ہمارے بعد یہ مسجد کے نمازی بن جائیں، ہماری جگہ پوری کرنے والے بن جائیں، تو ان بچوں کو پیار محبت سے سمجھا دینا چاہیے۔ تو یہاں دیکھیے کہ مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ پیشاب کر دیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار اور محبت کے ساتھ تعلیم دی ہے۔ آپ کا اخلاق کریمہ، آپ کا اخلاق حسنہ ہمیں ہر موقع پر درس اور سبق دیتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنانا ہے، لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کیسے کرنے ہیں۔ اسی طرح روڈ پر جاتے ہوئے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی گاڑی قریب سے گزری ہے تو وہ چھینٹے پڑ گئے تو ہمیں جو طیش آ جاتا ہے۔ یہاں میرا ایک سوال ہے آپ سے، اگر آپ اپنی بائک پہ جا رہے ہیں یا آپ بھاگ رہے ہیں یا پیدل جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آگے پانی کھڑا ہے، گندا پانی کھڑا ہے، آپ کی بائک تیز ہونے کی وجہ سے آپ پر چھینٹے پڑ جائیں، تو یقیناً کوئی آدمی بھی اپنے منہ پہ تھپڑ مارنا شروع نہیں کر دیتا، بلکہ وہ برداشت کر لیتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر کسی مسلمان بھائی سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو بھی برداشت کر لینا چاہیے، یہ سمجھ کے کہ یہ کام مجھ سے بھی ہو سکتا تھا۔ جیسے وہ مثال دی جاتی ہے کہ ایک آدمی نے موبائل چارجنگ پہ لگایا اور 2 گھنٹے بعد جا کے جب دیکھا تو موبائل چارج نہ ہوا، بڑا غصہ آیا کہ یہ کس نے حرکت کی، بعد میں یاد آیا کہ تو میں بٹن آن کرنا بھول گیا تھا۔ اب دیکھیں نا، وہ غصہ آیا، ٹھنڈا ہو گیا کیونکہ پتہ ہے قصور اپنا ہے۔ تو جب اپنی غلطی پر انسان اپنے آپ کو سزا نہیں دیتا، کوستا نہیں ہے، تو پھر دوسرے مسلمان بھائی کی غلطی کا اپنے آپ کو برداشت کر لینا چاہیے، یہ ایک اچھی روش ہے۔ اور پھر چھوٹی سی اس وقت غصہ آ جانا اور غلطی کا آ جانا وہ کہاں سے کہاں انسان کو لے جاتا ہے۔ کئی دفعہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اگلے بندہ جو ہے وہ زندگی سے محروم ہو جاتا ہے، تو یہ صرف چند لمحوں کی غفلت کی وجہ سے۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، جب آپ سے کسی نے وصیت مانگی تو آپ نے بار بار ایک ہی وصیت فرمائی کہ لا تغضب، تم غصہ نہ ہوا کرو، اس لیے کہ غصہ جو ہے یہ انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے اور پھر اس وقت ٹائم انسان کے ہوش و حواس قائم نہیں رہتے اور پھر یہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھا لیتا ہے کہ بعد میں پوری زندگی کے لیے پریشانی رہتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی گفتگو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو ہمارے لیے نفع مند بنا دے، اور یہ سلسلہ جو شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے جو روزمرہ کے طہارت کے مسائل ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ گرفت مضبوط کر دے اور ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس کو حل کر لیں۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔